سیاسی تاریخ بھی اور مذہبی تاریخ بھی، یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں اصل میں اس مسئلے سے، اس خطے کے، یہ جو اسرائیل کہلاتا ہے، آج سے نہیں، بہت پرانے زمانے سے۔ اس کی ایک سیاسی بھی تاریخ بھی ہے اور ایک مذہبی تاریخ بھی ہے، جذباتیت بھی وابستہ ہے اس جگہ سے، دونوں گروہوں کی، مسلمانوں کی اور یہودیوں کی۔ اصل میں عیسائیوں کا بظاہر تو محسوس ہوتا ہے کہ کم ہے اس کے اندر مذہب کی حیثیت سے کوئی جذباتی وابستگی، لیکن عملاً جو کچھ تاریخ میں پہلے ہوا ہے وہ ذرا سا بھی کم نہیں رہا، عیسائیوں کا جذباتی وابستگی کم نہیں رہی۔ یہ صلیبی جنگوں کا نام سنا ہوگا آپ نے، کروسیڈز، بنیادی طور پر مسلمانوں کے خلاف پہلا کروسیڈ جو شروع ہوا تھا، یہ 8 ہوئی صلیبی جنگیں۔ پہلی صلیبی جنگ جو تھی یہ عوام کو یعنی خالی اس کے اندر فوجی نہیں تھے، 60,000 کے قریب فوجی، اور پوپ جو اس وقت کے تھے، پوپ نے یہ ابھارا لوگوں کو کہ مسلمانوں کے قبضے کے اندر یہ تمہارا، اسے بیت المقدس جسے ہم کہہ رہے ہیں یہ تمہارا ہے، اس کے اندر ان کے یہاں کہلاتا ہے ہر بیت، یہ ہر بیت جو ہے یہ ان کا قبضہ ہے، مسلمانوں کا قبضہ، اور اسے اور اس میں ساتھ میں پبلسٹی کی، بہت دور دور تک پورے یورپ کے اندر لوگ صلیبیں لگا کر جاتے تھے اور وہاں جا کے کوئی جھوٹے قصے سناتے تھے کہ کیسے کیسے وہاں پہ مسلمانوں نے قتل عام کیا، ظلم کیا، اور اب اسے آزاد کرانا ہے۔ عوام بھی بڑی تعداد میں نکل کھڑے ہوئے، بہت بڑی تعداد کے اندر عیسائی عوام بہت بڑی تعداد میں نکل کھڑے ہوئے، ارے 30,000 سے زیادہ یورپ کے عوام، فرانس سے، جرمنی سے، یورپ کے بہت سے حصوں سے، اور ان فوجیوں کے ساتھ جڑ گئے، اور پھر انہوں نے آ کے ایک جنگ ہوئی، حملہ کیا، اور اس پہلی صلیبی جنگ میں تو انہی کا پلہ بھاری رہا تھا تھوڑا سا، اور کچھ علاقے انہوں نے جیتے۔ وہ جو آج غزہ کہلاتا ہے اس میں یہ حصہ بھی تھا، تو کچھ علاقے انہوں نے جیتے، اور بلکہ یروشلم کے ایک اچھے خاصے حصے کے اوپر قبضہ کیا بلکہ انہوں نے، اور اس کے بعد پھر وہ سارے لوگ لوٹ گئے۔ تو یہ زیادہ دن نہیں باقی رہا۔ اس کے بعد ایک دوسری صلیبی جنگ ہوئی کہ ابھی تو بہت سا حصہ باقی ہے، ہم واپس لوٹ آئے، وہ کچھ ناکام ہو گئی آپسی سیاست کی وجہ سے، فرانس کے شاہ اور دوسری جگہوں کے کچھ ان کے اندر اختلاف ہوئے۔ پھر ایک تیسری صلیبی جنگ ہوئی، کروسیڈ، وہ صلیبی جنگ وہ تھی جس کے اندر وہ ان کے ساتھ میں ہوئی، سلطان صلاح الدین ایوبی، یہ تو مسلمان جانتے ہیں نام، جو یہ ان کی فوجوں کے ساتھ میں ہوئی، اور پھر اس میں ان کو ڈیفیٹ ہوئی اور شکست ہوئی، اور ان کا بیت المقدس کے اوپر کنٹرول پورا ہو گیا مسلمانوں کا۔ ایوبی ڈائنیسٹی کہلائی، وہاں سے ایوبی سلطنت شروع ہوئی، اور پھر بہت سی بدلتی رہی۔ یہ بات یہیں سے شروع نہیں ہو رہی، اسے سمجھنے کے لیے پہلے تو ایک جذباتی ایشو کو سمجھ لیں کہ کیا ہے مذہبی۔ دنیا کے 3 مذاہب کی یہ صلیبی جنگ وہ اسی نام سے ہوئی تھی کہ بیت المقدس کو آزاد کرانا ہے، اور دنیا کی بہت بڑی آبادی، اس کے اندر یورپ کی بہت بڑی آبادی کھڑی ہو گئی تھی، پبلک کھڑی ہو گئی تھی کہ ہم جائیں گے لڑنے کے لیے فوجیوں کے ساتھ میں، 60,000 فوجی اور 30,000 سے زیادہ پبلک جو ساتھ میں تھی، اس کے اندر گاؤں کے بھی تھے اور کسان بھی تھے، اور سب بڑے جوش میں تھے، اور بالکل جیسے یہاں جہاد کے نعرے ہوتے ہیں جوش بڑھ جاتا ہے، ایسے ہی ان کا کروسیڈ کے نعرے تھے، اور بے پناہ بالکل جان دینے کے جذبے کے ساتھ میں نکلے تھے۔ تو پھر مذہبی وابستگی اس وقت جیسی محسوس نہیں ہوتی عیسائیوں کے اندر، آپ کو مذہبی بیانات نہیں نظر آتے، ایسا نہیں ہے، یہ تو ساری صلیبی جنگیں اسی بات پر ہوئی تھی کہ اس علاقے کو مسلمانوں سے نکالنا ہے، اور تقریباً 100 سال تک ان کا قبضہ رہا بھی، درمیان مسلم رول کے بیچ میں بھی 2 بار کر کے، ایک بار 88 سال اور ایک بار 14 سال، یہ ان کا رومنس کا اس کے اوپر قبضہ رہا، یا عیسائی ہو چکے تھے اس وقت۔ تو یہ کہ جذباتی وابستگی کی، میں آپ کو یہ اس کے بارے میں بھی لوگ بڑے کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ سب ہے کیا، یہ حصہ بیت المقدس کیا ہے، ان کا کیا ہے وہاں پر، یہودیوں کا کیا ہے، عیسائیوں کا وہاں پر کیا ہے۔ تو خالی یہی ہے کہ بھئی آپ کو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ بیت المقدس تعمیر کرایا تھا، مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، وہاں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی تھی، یہ اتنی باتیں معلوم ہیں لوگوں کو، اور قبلہ اول ہے، اس کے بارے میں پھر کچھ حدیثیں بھی ہیں
کہ وہاں پر ایک وقت کی نماز کا ثواب بس، اس کے بعد مدینے یعنی حرم مکہ کے بعد سب سے زیادہ جو ثواب ہے نماز پڑھنے کا وہ مسجد نبوی مدینے کے اندر، اور اسی کے بالکل برابر جو ہے وہ اتنا ثواب دوسرے نمبر کے اوپر وہ مسجد اقصیٰ میں نماز کا ہے۔ تو اب ایک مذہبی تعلق اور مذہبی اس کے ساتھ میں جذبات وابستہ ہیں اس ہسٹری کے ساتھ میں کہ وہاں سے معراج ہوئی، قرآن میں اس کا ذکر ہے، تذکرہ ہے اس کا، قرآن میں اس کا تذکرہ یہودیوں کے لیے بھی ہے یا بنی اسرائیل کے لیے بھی ہے، کیا ہے میں کچھ اس کے بارے میں عرض کروں گا۔ ان کا کیا ہے بڑے یہ سمجھ میں شاید آسانی سے عام مسلمانوں کے نہیں آئے گا جب تک وہ پوری تاریخ شروع سے نہیں لے کی چلی جائے۔ اب آپ کے لیے تو جو آپ قرآن کے اندر ان کے واقعات پڑھتے ہیں ہمارے لیے انتہائی بالکل ایسے جیسے ہم انبیاء میں کوئی فرق نہیں کرتے، اس درجے کا عزت احترام حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جو مصر میں تھے، اور اس کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد پھر اور آگے جو حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام ہمارے لیے بڑے مقدس نبی تھے، ان کے لیے تو یہ سارے لوگ جو ہے بنی اسرائیل کے تھے یہ سب، اور بنی اسرائیلی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، تو ان کے لیے یہ ساری ہسٹری ان کی مذہبی ہسٹری ہے، جو عام طور سے یہ بات مسلمانوں کے ذہن میں نہیں آتی کہ بھئی اللہ کے مقدس برگزیدہ نبی تھے جنہوں نے بیت المقدس تعمیر کرایا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد نے اس کی کچھ شروعات فکری کی تھی یا ارادہ کیا تھا، جگہ کا انتخاب کیا تھا، اور پھر حضرت سلیمان نے اسے تعمیر کرایا تھا۔ یہ ذہن میں آتے ہی نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے تھے وہ تو بنی اسرائیل کے تھے، ان کا تھا، یہ مسلمان کدھر سے آ گئے اس کے دعوے دار۔ جتنا آپ اپنا سمجھ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ جتنا تعلق آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کو اتنا تعلق بنی اسرائیل کے نبیوں سے، اتنا جتنا یعنی آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب سے، حضرت ان سے اتنا تعلق قلبی۔ ویسے تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تم اعلان کر دو لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم کسی رسول میں کوئی فرق نہیں کرتے، لیکن جذباتی وابستگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کسی اور سے نہیں تھی، ان کے لیے وہ بنی اسرائیل کے نبیوں سے بے پناہ جذباتی وابستگی ایسے ہی ہے کہ یہ تو ہمارا حق تھا، یہ کہاں سے اس کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں۔ تو وہ جو ٹیمپل تھا، آج انگلش کے اندر ٹیمپل کہلاتا ہے ان کا، وہ بیت کہلاتا ہے، اس کے اندر بھی عبرانی زبان میں بھی بیت ہے، بیت، اس کے اندر عربی میں بیت ہے، بیت المقدس۔ تو یہ اب جو اس وقت کی جو پوزیشن ہے، طرح طرح کے آپ نام سنتے ہوں گے، تو وہ اس وقت کی جو پوزیشن ہے یہ ہے ٹیمپل ماؤنٹ، انگلش میں آتا ہے جگہ۔ یہ ٹیمپل ماؤنٹ جو ہے یہ اصل میں وہی ہیرر بیت کا ترجمہ ہے، یہ ٹیمپل ماؤنٹ انگلش میں ٹیمپل ماؤنٹ چلتا ہے۔ یہ ٹیمپل ماؤنٹ ایگزیکٹلی وہی جگہ ہے یا وہی مقام ہے جو بیت المقدس کی حدود یا باؤنڈری ہے، جسے مسلمان بیت المقدس کہتے ہیں یا حرم الشریف کہتے ہیں۔ اس حرم الشریف کے اندر درمیان میں ایک گولڈن کلر کا ایک ڈوم ہے، ڈوم آف دی آرک کہلاتا ہے انگریزی کے اندر۔ وہ ڈوم آف دی آرک جو ہے وہ جگہ ہے جس کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی، تب بڑے مقدس ہو گئے تاریخ کے اعتبار سے یہ مقامات مسلمانوں کے لیے۔